بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک موصوف کے لیے کئی صفات آ سکتی ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں ایک موصوف کی کئی صفات آئی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ضرور آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ ترجمہ: وہ ایک گائے ہے زرد، خوب گہری ہے اس کی زردی، خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو۔ ترکیب: ان حرف مشبہ بالفعل، ہا انا کا اسم، بقرۃ انا کی خبر، اور یہ موصوف ہے۔ صفراء یہ صفت اول، غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین نہیں آئی۔ اس میں ممدود ہے الف زائدہ کے ساتھ۔ غیر منصرف ہونے کے لیے یہ ایک علت ہی کافی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے ہدایت النحو وغیرہ میں پڑھ لیا ہوگا۔ فاقع لونہا، فاقع یہ خبر مقدم ہے، لونہا مضاف مضاف لے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ ہو کر صفت ثانی ہوا بقرۃ موصوف کے لیے۔ بعض لوگوں نے فاقع کو اسم فاعل بنایا ہے اور لونہا کو اس کا فاعل بنایا ہے۔ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر بقرۃ موصوف کے لیے صفت ثانی۔ بہرحال دونوں ترکیبیں درست ہیں، آپ مبتدا خبر بھی بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح فاقع کو اسم فاعل، لونہا کو اس کا فاعل، دونوں درست ہیں۔ الجمل بعد النکرات صفات، یعنی اسم نکرہ کے بعد جملہ واقع ہو تو وہ جملہ اس کے لیے صفت بنتا ہے۔ اسی قاعدے کے ماتحت فاقع لونہا یہ جملہ صفت بنا بقرۃ اسم نکرہ کے لیے۔ تسر الناظرین، تسر فعل، ضمیر ہی یا فاعل جو لوٹ رہی ہے بقرۃ کی طرف۔ الناظرین مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر بقرۃ موصوف کے لیے صفت ثالث۔ بقرۃ موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کر انا کی خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہوا۔ مذکورہ آیت میں آپ نے واضح طور پر دیکھ لیا ہوگا کہ ایک موصوف کے لیے کئی صفات آ سکتی ہیں۔ مجھے یہ آیت بہت پسند آئی، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا۔ اگر آپ کو بھی پسند آئی تو آگے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی محمد۔